ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے آپ کی کیا رائے؟ جو بل کی مخالفت کی جا رہی ہے اس میں کیا چیزیں ہیں جو مخالفت کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ لیکن جناب نور کروڑا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس بہت ہی سینسٹیو ایشو کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہو. آپ کے پرنٹ جو میڈیا ہے اس پہ بھی آپ جگہ دے رہے ہو، الیکٹرانک میں بھی جگہ دے رہے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر جو ہے ہمارے معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے. کیونکہ پسا ہوئے طبقے تو اور بھی ہیں. آپ نے دیکھا کوئٹہ میں، بلوچستان میں جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے اوپر جو ریاست کی طرف سے تشدد ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہاں کی جو مائنورٹی ہے، ریلیجس مائنورٹی ہے، اس کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے ریاست اور پلس سماجی طریقے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور خواتین کی صورتحال بھی ہے. اوور آل پورے ملک میں جو خواتین ہیں اس کے اب مختارہ بائی پہ ظلم و بربریت نازل ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے. لیکن کیا ہوا؟ آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا. در بدر ہو گئی، عمر گزر گئی، لیکن وہ انصاف نہیں کر سکے، لے سکے. اسی طرح جو خواجہ سرا ہے، یہ ہمارے سماج کا پسا ہوا طبقہ ہے. ایسا طبقہ ہے کہ اسٹیٹ نے اور ہمارے سماجی جو رول ریگولیشن ہے، نارمز ہے، ٹرمز ہے، انہوں نے اس کو بے آسرا و یار و مددگار چھوڑ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹرانسجینڈر کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ان پارلیمنٹیرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے 2018 میں اس بل کو جو ہے پاس کیا کہ ٹرانسجینڈر کو اتنا رائٹ دو کہ وہ اپنی شناخت جو ہے وہ کر سکے. اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے. اس میں ہے مسلم لیگ نواز ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایم کے ایم ہے. سوائے مذہبی جماعتوں کے تمام پارٹی کی پارلیمنٹرین جو لوگ ہیں انہوں نے اس بل کو منظور کرنے میں جو ہے اپنا رول ادا کیا ہے. یہ 2018 کی بات ہے. 2018 سے اب تک اسمبلیز میں کے اداروں میں جو ہے یہ چل رہا تھا. اب جا کے وہ امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں کے جو سماجی حلقے ہیں، خاص کر جو مذہبی حلقے ہیں، وہ اس کے اوپر ایک کنگن لگا رہے ہیں کہ یہ جو بے راروی پھیلانے کا ایک قانون بنا دیا گیا ہے. یہ تو مرد سے مرد کے ساتھ شادی ہے، مرد سے مرد کے ساتھ جو ہے بدفعلی کا وہ ہے، جبکہ اس میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس قانون کو آپ پڑھیں تو اس میں سیدھا ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے، ان کے رائٹ کی بات کی گئی ہے. ایسے رائٹ جو آج تک اس کمیونٹی کو نہیں ملے. ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کمیونٹی جو ہے خواجہ سرا بھیک مانگتے ہوئے ہم نے ان کو سڑکوں پہ دیکھا ہے. لوگوں کے گھروں میں جو ہے شادی بیاہوں پر جو ہے وہ ناچ گانے پر وہ اپنے پیسے اپنی انکم، اپنی روزی کمانے کے ہم نے ان کو دیکھا. اور اسی طرح اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا. اس سال 12 خواجہ سرا کو جو ہے تشدد کر کے مار دیا گیا، اس لیے کہ جی وہ خواجہ سرا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا، کوئی انہوں نے اس طرح کا اخلاقی والا کام نہیں کیا. لیکن ان کو کہ آپ خواجہ سرا ہوں، آپ چونکہ مذہب کے اوپر قدم ہو. اس طرح کا جو رویہ ہے، اس طرح کے جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ قانون اس کو چینج کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور یہ اس حد تک پسا ہوا طبقہ ہے کہ ان کے اپنے گھر والے ان کو قبول نہیں کرتے، ان کے یار دوست ان کو قبول نہیں کرتے. اگر وہ اپنے آپ کو کلیم کر دیں کہ ہم جو ہے خواجہ سرا ہیں، ہمارا یہ نام ہے، خواتین کے طرز کے اوپر وہ نام جو رکھتے ہیں لکھنے، تو ان کو اپنے یار دوست قبول نہیں کرتے. ان کو تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کو نوکریوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. ان کو شناختی کارڈ بنانے کے لیے جو ہے، شناختی کارڈ کو بھی صورت ہے کہ عام آدمی شناختی کارڈ بنانے جاتا ہے، اتنے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں نادرا والے. تو جب یہ جاتے ہیں تو یہ تو ناممکن سی بات ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ سفر نہیں کر سکتے، اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، اپنی ایجوکیشن کو برقرار نہیں رکھ سکتے، کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ قانون پاس کیا ہے تو یہ انہوں نے اس طبقے کو حکومت کے لیے کارآمد بنایا ہے.
کہ حکومت کے اندر آ کر جو ہے یہ کارآمد رول ادا کریں گے، اس معاشرے کے اندر رول ادا کریں گے، ٹیکس پے کریں گے اور اس معاشرے کو ایک ترقی کی طرف جو ہے اس طبقے کو جو ہے وہ یہ گامزن کرے گا، ایک اپنا رول ادا کرے گا۔ لیکن جو مذہبی حلقہ ہے وہ اس چیز کو ناگوار اس کو گزرتا ہے کہ یہ جو ہے یہ قانون جو ہے بے عربی والا قانون ہے، اور ایسا نہیں ہے۔ میں اپنے تمام ان دوستوں سے، باشعور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس قانون کا مطالعہ کریں، اس قانون کو وہ پڑھیں، تو وہ اس پہ صرف ان کا جو رائٹ ہے، ان کو برابری کا قانون، برابری کا حق دیا گیا ہے، سماجی برابری کا حق دیا گیا ہے، سیاسی طور پر ان کو برابر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے شناخت کا حق ان کو دیا گیا، ان کی وراثت کا حق ان کو مہیا کیا گیا کہ اگر کسی فیملی کے اندر اگر خواجہ سرا ایک ہے اور وہ خواجہ سرا بن گیا ہے تو اس کی وراثت کے لیے وہ کلیم کر سکے گا کہ بھئی یہ میری وراثت ہے۔ اگر دو بھائیوں کے درمیان وراثت کا سلسلہ ہے تو خواجہ سرا بھی کلیم کر سکے گا کہ یہ ہمارے ماں باپ کی جائیداد ہے، اس میں میرا بھی حصہ ہے، جبکہ ابھی اس کو بہت مشکل پیش آتی ہے اپنی۔ تو اس طرح یہ شناخت بنانے میں، اپنے پسند کا لباس پہننے میں ان کو حقوق دیے گئے ہیں، ان کو کھانے، اپنی پسند کے کھانا کھانے میں حقوق دیے گئے ہیں، اپنی پسند کی جگہ پر گھومنے کا ان کو حقوق دیے گئے ہیں۔ تو میری تمام ان طبقوں سے گزارش ہے کہ وہ قانون کو پڑھیں، اور اگر قانون سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا قانون ہے جن کو قومی ادارے میں شامل کرنے کے لیے، تو ان کا سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے، اس اویئرنیس کے لیے ہم نے منگل 11 اکتوبر 3 بجے کراچی پریس کلب کا جو ہے ایک اجتماع کی کال دی گئی ہے۔ ان ساتھیوں کو ہم اس میں دعوت دے رہے ہیں کہ جو اس کاز کو سپورٹ کریں گے، جو ٹرانسجنڈر کے کاز کو سپورٹ کریں گے، جو ٹرانسجنڈر کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر 3 بجے آ کر اس اظہار یکجہتی میں شامل ہیں۔